Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn about the topic origin and evolution of national and regional languages. نیشنل قومی ریجنل علاقائی لینگویجز زبانیں ان کے ارتقاء اور ان کے جو آغاز ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اردو لینگویج کی۔ اردو از اے ورڈ آف ٹرکش لینگویج۔ اردو جو ہے یہ ترکی زبان کا ایک لفظ ہے ود اٹس میننگ آرمی، کیمپ اینڈ سولجرز ایکسیٹرا، اور اس کے جو معنی ہیں اس میں فوج ہے، کیمپ ہے اور فوجی وغیرہ کے معنوں میں یہ آتا ہے۔ It was originated in the first decade of the 11th century in the subcontinent۔ سب کانٹیننٹ برصغیر، یہ برصغیر میں 11ویں جو صدی تھی اس کی پہلی دہائی میں اوریجنیٹ ہوئی یا اس کا ارتقاء ہوا۔ ان دا reign آف مغل ایمپرر ظہیر الدین بابر، دور میں کس کے دور میں؟ جو مغل بادشاہ تھا جس کا نام تھا ظہیر الدین بابر، اینڈ ہز آرمی ڈو ہیو اسپیشل امپورٹینس ان دا رسپیکٹ آف انسیپشن آف اردو اینڈ اٹس ایولیوشن، کہ جو ظہیر الدین بابر تھا اس نے اپنے دور میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فوج نے اردو کے ارتقاء اور آغاز کی رسپیکٹ میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو امپورٹنس دی یا بہت زیادہ اس کو اہمیت دی۔ اردو ایوالوڈ ان ساؤتھ ایشیا ڈیورنگ دا پیریڈ آف سلطانز آف دہلی اینڈ مغل امپائر انڈر دا انفلوئنس آف پرشین۔ اردو ایوالوز ٹو ان ساؤتھ ایشیا ڈیورنگ دا پیریڈ آف سلطانز آف دہلی، کہ اردو کا ارتقاء ہوا ساؤتھ ایشیا میں کس دور میں؟ جو سلطانز تھے دہلی کے ان کے دور میں، اینڈ مغل امپائر انڈر دا انفلوئنس آف پرشین، عربک اینڈ ترکش۔ اب اس پر کیا ہے؟ اثر ہے، انفلوئنس ہے پرشین کا، عربی کا، فارسی کا، عربی کا اور ترکی کا۔ ناؤ اٹ از نیشنل لینگویج آف پاکستان۔ اب یہ پاکستان کی قومی زبان ہے۔ اردو از ریٹن ان نستعلیق اسکرپٹ۔ اسکرپٹ کہتے ہیں رسم الخط یا پھر لکھنے کا جو سٹائل ہے، وہ کیا ہے اردو کا؟ وہ نستعلیق ہے، مطلب نستعلیق جو رسم الخط ہے اس میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ اٹ کنٹینز لارج نمبر آف عربک اینڈ پرشین ورڈز، یہ لیے ہوئے ہے، یہ اس میں شامل ہیں بہت زیادہ عربی اور فارسی کے الفاظ۔ ولی دکنی از ریکگنائزڈ ایز فرسٹ غزل پوئٹ آف اردو۔ جو ولی دکنی ہے اس کو پہلا جو ہے وہ شاعر کہا جاتا ہے غزل کا اردو میں۔ اسد اللہ خان غالب، میر تقی میر، آتش، میر درد مومن اینڈ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور نیشنل پوئٹ، ہمارے قومی شاعر، آر گریٹ اینڈ فیمس پوئٹس آف اردو، یہ بہت عظیم اور مشہور شاعر ہیں اردو کے۔ بیفور دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، پاکستان کے قیام سے پہلے سر سید احمد خان، مولانا شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، فادر آف اردو مولوی عبدالحق اینڈ ڈپٹی نذیر احمد رینڈرڈ ویلیویبل سروسز فار دا ڈیولپمنٹ آف اردو، کہ پاکستان کے قیام سے پہلے بھی یہ سب جو حضرات ہیں انہوں نے اردو زبان کی ترقی کے لیے بہت جو ہے وہ قابل ذکر خدمات سر انجام دی ہیں۔ امنگ دا کنٹمپریری اردو پوئٹس ناصر کاظمی، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، ماجد امجد، ایم راشد، میرا جی، ابن انشا، پروین شاکر، احمد فراز، منیر نیازی، جون ایلیا اینڈ کشور ناہید ایکسیٹرا آر دا فیمس پوئٹس آف دا ریسنٹ ایج، کہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اردو کے جو مشہور شاعر ہیں ریسنٹ ایج کے یا ابھی کے، وہ سارے یہ موجود ہیں۔ سملرلی اسی طرح دیر آر فیمس اردو پروس رائٹرز، نثر نگار جو ہیں وہ اس طرح سے اردو کے جو مشہور ہیں، غلام عباس، سعادت حسن منٹو، انتظار حسین، مختار مسعود، قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، بانو قدسیہ اینڈ اشفاق احمد ایکسیٹرا۔
آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کے قیام کے بعد اردو واز گیون دا اسٹیٹس آف نیشنل لینگویج، اردو کو مقام دیا گیا، رتبہ دیا گیا نیشنل لینگویج یا پھر قومی زبان کا، اینڈ انگلش واز میڈ دا آفیشیل لینگویج، اردو اور جو انگریزی تھی اس کو سرکاری زبان کا رتبہ دیا گیا۔ فار دا ڈیولپمنٹ آف اردو لینگویج، اردو زبان کی ترقی کے لیے فیڈرل اردو یونیورسٹی ہیز بین اسٹیبلشڈ، وفاقی اردو یونیورسٹی جو ہے وہ قائم کی گئی۔ ریجنل لینگویجز ہوتی ہیں علاقائی زبانیں جو کسی خاص علاقے سے جن کا تعلق ہوتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہے پنجابی۔ پنجابی از دا موسٹ وائڈلی اسپوکن لینگویج ان پاکستان، کہ پنجابی جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ بولی جاتی ہے پاکستان میں۔ دا لینگویج ایوالوڈ ان اینشین پیریڈ ود ہڑپا دراوڑ سویلائزیشن آف پنجاب، کہ پنجاب کی جو تہذیب ہے اس کے بہت یہ پرانی اس کا ارتقاء ہے ہڑپا اور دراوڑ میں۔ ڈیورنگ دا کورس آف ایولیوشن، اپنے ارتقاء کے دوران اٹ اسیمیلیٹڈ مینی چینجز، یہ اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں لے کر آئی۔ اردو دا انفلوئنس آف ہسٹوریکل اینڈ جیوگرافیکل چینجنگ، کہ اردو جس پر اثر ہے تاریخی اور جغرافیائی تبدیلیوں کا۔ اٹ ہیز 6 مین ڈائلیکٹس، اس کی 6 مین جو ہیں وہ بولیاں ہیں، جیسے ماجھی ہے، پوٹھواری ہے، ملتانی ہے، چھاچھی ہے، شاہ پوری ہے اور دھنی ہے۔ لٹریچر از ان دس لینگویج begins with the form of حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو اس کا ادب تھا اردو زبان کا وہ شروع ہوا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے۔ دا سبجیکٹ آف ہز پوئٹری از لو اینڈ مسٹیسزم، اور اس کا ان کا جو سبجیکٹ تھا یا ان کی شاعری کا جو اہم جو ادب کا پہلو تھا ان کی شاعری میں، وہ تھا پیار، اور مسٹیسزم تھا یا صوفیزم تھا۔ لیٹر کمز دا نیم آف گرو نانک دیو، اس کے بعد جو نام ذہن میں آتے ہیں ان میں گرو نانک دیو ہے، دا فاؤنڈر آف دا سکھ ریلیجن، جو کہ فاؤنڈر ہے، بانی ہے سکھ مذہب کا۔ فرام دا 15th ٹو دا 19th سینچری مسلم صوفی پوئٹس میڈ رچ کنٹریبیوشن ان پنجابی لٹریچر، کہ 15ویں سے 19ویں جو صدی ہے اس میں جو مسلمان صوفی شاعر ہیں ان کا بہت زیادہ حصہ ہے پنجابی ادب میں۔ میجر کنٹریبیوٹر آف دا ٹائم از، اب اس میں جو میجر ہیں جن کا بہت زیادہ حصہ ہے ان میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، اینڈ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ۔ اسٹوری نریشن، کہانی یا قصہ گوئی جو ہے از این امپورٹنٹ جینر آف پنجابی لٹریچر، پنجابی ادب کی ایک بہت اہم صنف ہے۔ پاپولر اسٹوریز ان پنجابی لٹریچر انکلوڈز، اب پنجابی ادب میں جو مشہور کہانیاں ہیں ان میں شامل ہیں وارث شاہ اسٹوری، ہیر وارث شاہ، حضرت میاں محمد بخش اسٹوری، سیف الملوک، ہاشم شاہ سسی پنو، فضل شاہ سہنی مائیوال، اینڈ قصہ مرزا صاحباں بائی حافظ برخوردار، کہ ان سب کی یہ جو کہانیاں ہیں ان کو اردو ادب میں بہت اہم مقام حاصل ہے۔ These stories are a reflection of socio-cultural, religious, historical, economic and mystical life of Punjabi۔ اب یہ جو کہانیاں ہیں ان پر بہت زیادہ اثر ہے، جو ثقافت ہے، جو مذہب ہے، جو تاریخ ہے، جو معیشت ہے اس کا ان کی زندگیوں پر یا ان میں ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ پنجابی از ویل نون فار اٹس فوک کلرز، کہ پنجابی اپنی لوک رنگوں کی وجہ سے بہت زیادہ جانی جاتی ہے، اینڈ فوک سانگ، اور اپنے لوک سانگ یا گیتوں کی وجہ سے۔ فیمس ٹائپس آف فوک لوری اور مائیے، بولیاں، ٹپے ایکسیٹرا۔ اب اس میں جو فوک سانگز میں چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں وہ مائیے ہیں، بولیاں ہیں، ٹپے ہیں۔
پنجابی فوک سانگز آر لنکڈ ود اوکیزنس. اب یہ جو فوک سانگ ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے مواقع پر. دیز سانگز ریفلیکٹ کلچر اینڈ ٹریڈیشن آف پنجاب ایز ویل ایز ایموشن اینڈ فیلنگس. اب یہ جو گانے ہیں یہ عکس ہوتے ہیں ثقافت کا اور رسوم و رواج کا پنجابی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عکاسی کرتے ہیں جذبات کی اور ہمارے ایموشنز کی یا ہمارے سوچ کی. سندھی لینگویج. سندھی از وائڈلی اسپوکن لینگویج آف دا سندھ پروونس. بہت بڑے پیمانے پر یا بہت زیادہ بولی جانے والی زبان ہے سندھ کے صوبے کی. اٹ کنٹینز ورڈز آف ترکش، سنسکرت، گریک، ایرانین اینڈ ڈراویڈین لینگویجز. کہ اس میں بہت ساری اور زبانوں کے الفاظ موجود ہیں جن میں ترکی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، گریک بھی ہے، ایرانی بھی ہے اور دراویڈین بھی ہے. سندھی از ریٹن ان دا موڈیفائڈ عربک اسکرپٹ. کہ سندھی جو ہے وہ لکھی جاتی ہے تبدیل ہوا ہوا عربی کا جو رسم الخط ہے اس میں، یا اس کو موڈیفائڈ کیا گیا ہے. دا لینگویج از اسپوکن ان مینی ڈائلیکٹس. کہ یہ بہت ساری بولیوں میں بولی جاتی ہے. فیمس آف وچ آر. اب اس میں مشہور کون سی ہے؟ لاری، تھری، فقری، گندھوی، لسی، وچولی. The Sindhi dialect spoken in southern Sindh is called Lari. لسی spoken in لسبیلا district of بلوچستان. کہ اب یہ جو ہے زبان جو زیادہ تر بولی جاتی ہے ساؤتھ کے علاقوں میں اس کو کہا جاتا ہے لاری، اور جو ڈسٹرک بلوچستان یا بلوچستان کے اضلاع میں بولی جاتی ہے لسبیلا وغیرہ میں اس کو لاسی کہتے ہیں. وچولیز ڈائلیکٹس آف سینٹرل سندھ. جو سینٹرل سندھ کا علاقہ ہے اس میں وچولی بولی جاتی ہے. اینڈ اسٹینڈرڈ سندھی لٹریچر از آلسو وچولی انٹرمیڈیٹ. کہ جو اسٹینڈرڈ یا معیاری جو سندھی ادب ہے وہ وچولی ہی ہے. انٹرمیڈیٹ سندھی میں تھری از اسپوکن ان دا ڈیزرٹ آف تھر. تھر کے جو صحرا ہیں ان کے آس پاس بولی جانے والی زبان جو ہے وہ تھری ہے. Sindhi has been a popular language of introduction from the 14th century AD to the 18th century AD. کہ جو سندھی ہے یہ بہت مشہور زبان ہے انسٹرکشنز فرام دا، جو کہ مطلب 14th سینچری یا 14ویں صدی سے لے کر جو 18ویں صدی ہے اس تک. مسلم رولرز میڈ گریٹ ایفرٹس ٹو پروموٹ دا ڈیولپمنٹ آف دا سندھی لینگویج. جو مسلمان حکمران تھے انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی ترقی دینے کے لیے جو سندھی زبان ہے اس کو. سندھی لینگویج واز گیون دا سیکنڈ رینک آفٹر عربک لینگویج. کہ اس کو جو ہے وہ دوسرا درجہ دیا گیا عربک یا عربی زبان کے بعد. دا ہولی قرآن واز فرسٹ ٹرانسلیٹڈ انٹو سندھی. کہ قرآن پاک کا پہلی دفعہ جو ترجمہ کیا گیا وہ سندھی میں ہی کیا گیا تھا. دیر از اے واسٹ کلیکشن آف اسلامک لٹریچر اینڈ صوفی پوئٹری ان اٹس سندھی لینگویج. کہ اس میں بہت زیادہ مجموعہ ہے اسلامی ادب کا اور صوفی شاعری کا اس زبان میں. حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ اینڈ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ آر امنگ دا گریٹ پوئٹس آف سندھی لینگویج. کہ شاہ عبد اللطیف بٹائی جو ہیں اور حضرت سچل سرمست یہ عظیم